نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کروں گا کہ ہمیں ایک آزاد ریاست کا باسی رب نے بنایا، اور اس کے بعد کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور ساتھ ہی ساتھ IICR آج کی اس واک کا اور یوتھ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کا مین آبجیکٹیو کیا تھا۔ ایک تو آج 3 چیزوں سے آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک یہ ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسری چیز یونائٹڈ نیشن کی آج یہ 75ویں یعنی فاؤنڈیشن ڈے ہے، اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ آزاد کشمیر 74واں فاؤنڈیشن ڈے آزاد کشمیر۔ آج قومیں ان سے متاثر ہوتی ہیں جن کے لوگ اور جن کے جوان متحرک ہوں۔ وہ قومیں جن کے جوان کنفیوزڈ ہوں اور وہ اپنی بنیاد سے جڑے نہ ہوں، ان قوموں کو اقوام عزت نہیں دیتے۔ آج کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی مفادات کی بات آئے، نیشنل انٹرسٹ یا پاکستان کی قومی سلامتی یا قومی سلامتی کے بیانیے کی بات آئے، اور دنیا نے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں انہوں نے ہائیبرڈ وار 5th جنریشن وار ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے، اور جس ملک کے اندر 5.5 سے لے کر 6.5 کروڑ 35 سال سے کم کہ وہ جوان ہو، اور جس دھرتی اور جس قوم اور جس گھر میں جوان ہو، وہ قومیں اور وہ گھر عزت اور خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جس جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا ہے، اس میں آج ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری یوتھ کے دماغوں پر، اور اسی طرح پاکستان کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے ابھی جو میری بہن نورین ابراہیم صاحبہ نے جو بات کی، تو آج یوتھ کو بتانا یہ ہے کہ 15 اگست کو ہندوستان بنتا ہے 1947، 14 کو پاکستان، 19 جولائی 1947 سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں تمام کشمیر کی تمام لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ ہندوستان اور مودی جتنا ڈرامہ، جتنا جھوٹ، جتنا فریب اور جتنا کچھ کر لے، تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ اور آج آزاد کشمیر اسی طرح UN سیکیورٹی کاؤنسل، ہیومن رائٹس کمیٹیز ہندوستان کو بارہا باور کرا رہی ہے 2018، 19 اور 19-20 میں کہ آپ آبزرورز کو ایکسیس دیں۔ وہ آبزرورز کو ایکسیس نہیں دے رہے۔ 9 لاکھ فوج انہوں نے مقبوضہ کشمیر الیگل انڈین آکوپائیڈ میں، وہاں پہ قابض فوج کے علاوہ RSS کے غنڈے موجود ہیں، اور وہ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے، اس کو اقوام عالم میں ڈپلومیٹک مشنز بالکل ٹھیک، تمام گلوبل فورمز پہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے ذریعے کے علاوہ جو آج کی یوتھ کے لیے جو فرنٹ لائن، جو مین انیشیٹوز لینے والے ہونے چاہیے وہ یوتھ۔ تو آج سوشل میڈیا پہ وائبرنٹ اپروچ ہندوستان کو ایکسپوز کریں۔ اسی طرح ہماری اکیڈیمیا، ہمارا کلچرل فرنٹ، ڈیجیٹل ایرینا پہ، یہ وہ تمام ایریاز ہیں جہاں پہ ہندوستان کو اور اس ہندوستان کے اس رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا یا انکریڈیبل انڈیا، جہاں پہ لوگوں کو گائے اور بھینس کا گوشت کھانے کے لیے مار دیا جاتا ہے، جہاں پہ مسیح بھائیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں زبردستی مسیح بنایا گیا، تم ہندو بن جاؤ ورنہ نکل جاؤ، جہاں پہ مسلمان کو کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو مسجد ہے اس سے پہلے یہ مندر تھی، تمہیں آزادی نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں جیت سکتے، تم نے یا مذہب بدلنا ہے کیونکہ تمہیں زبردستی ہندو بنایا گیا۔
یہ جو سوچ ہے RSS، یہ جو فاسد سوچ ہے، آج دنیا کے آگے ہم سب نے مل کر دیکھیں، جب قوم ایک ہوتی ہے تو قوموں کو پھر رب عزتوں سے نوازتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 313 غزوہ بدر میں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ پرشیا اور روم کو پھر شکست ہوتی ہے؟ کن سے ہوتی ہے؟ جن کے پاس ریکوائرڈ فیسلٹیز اور سہولیات نہیں ہوتی۔ آج وہ ہندوستان کا عام، چاہے وہ لوور کاسٹ ہندو ہو، چاہے وہ کسی مائنورٹی سے ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے کسی مذہب اور سوچ کا ہو، مودی نے اس کی زندگی اذیت میں ڈال دی ہوئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دفتر بند کر دی ہیں، ہیومن رائٹس تنظیمیں وہاں جا نہیں سکتی، اور ہندوستان دن بدن اقوام عالم میں ذلیل تر ذلیل ہو رہا ہے۔ اور ہم ہندوستان کے لوگوں کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم تھرو پرو ایکٹیو اپروچ اور حکمت اور دلیل سے اقوام عالم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں، جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے رکھا۔ اور یہ جو کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہے، اس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی، سول آرمڈ اور سول ملٹری اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں۔ آج یوتھ کو بتانا ہی ہے کہ اپنی پہچان خود بنے۔ برہان وانی شہید 13 جولائی۔ برہان وانی وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے سوتے ہوئے کو جگایا؟ قوموں میں جوان ہی بیٹیاں اور بیٹے عزت کا اور خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بزرگوں کو، بنیاد کو، افلاس کو اور اپنے نظریے کو عزت جوان دیتی ہے، وہ مین ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے۔ تو آج اس ٹریل 5 سے، مارگلہ کی ان پہاڑیوں سے جو یہ ایکٹیویٹی کی گئی، یوتھ کو یہ میسج دینا ہے کہ پازیٹیو اپروچ کے ذریعے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ کوئی اور ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، ہم نے اپنی آواز خود بننا ہے، ہم نے اپنی پہچان خود بننا ہے، ہم نے اپنی بات دنیا کو بتانی ہے، ہم نے اپنی وی لاگ کے ذریعے بلاگر بن جائیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ رب پوچھے گا۔ اور کیونکہ تمام UN چارٹر کو دیکھ لیں، تمام مذاہب کو دیکھ لیں، ان کا مخز انسانیت ہے۔ جس کے دل میں انسان کے لیے درد نہ ہو، وہ نہ انسان کیا، اور وہ ایک ٹول بن جاتا ہے، ایک پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ یہ ہاف ویڈوز، یہ پرزر آف کانشیس، یہ جو امت کی اور عورت کے نام پہ جو ہیومن رائٹس تنظیمیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، جو انلیگل انڈین آکوپائیڈ میں جو ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ دنیا اس کو آبزرو نہیں کر رہی؟ یعنی ایک انڈیویژول کسی بھی یورپ اور امریکہ پراسپرس ورلڈ میں اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، عورت یا بچے یا مرد کے ساتھ، تو وہ دنیا میں خبر بن جاتی ہے۔ یہ جو 5 سال سے لے کر 35 سال تک کانسنٹریشن کیمپس ہندوستان نے انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بنائے ہیں، جن میں 16,000 سے زیادہ لوگ، جوان اور بچے اٹھائے گئے اور ان کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح پرزر آف کانشیس، اسی طرح ہم آسین درابی، اور اسی طرح میری بہن نوشین اور بہت ساری اور عورتیں، اور قاسم فتو صاحب، اور اسی طرح سید شبیر صاحب، یہ جتنے بھی لسٹ ہے، یہ وہ لوگ آج بھی ان مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اینڈ میں آپ کو جو بتانا ہے کہ یہ رائزنگ شائننگ انڈیا نہیں ہے۔ رائزنگ اینڈ شائننگ کہتے ہیں دور کے ڈول سہانے۔ جائیں ہندوستان میں لوگوں کی زندگی دیکھیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ کووڈ میں لاکھوں لوگوں کو روڈ پہ مودی نے چھوڑا۔ اس کا مقصد ہندوستان کے عوام یا اس خطے کا امن نہیں۔ نیپال، شری لنکا، پاکستان، یہ افغانستان کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں سے کس کے خلاف یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوتوا یعنی RSS کی سوچ یہ ہے کہ اس خطے میں تمام ایک قوم اور وہ بھارت اور ہندوستان ہو، اور باقی قوموں کو وہ غصب کر کے ختم کر جائے۔ اس سوچ کی نہ کوئی اس کو اجازت دیتا ہے، اور اس سوچ کی نفی کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اگر جوان نہیں کھڑے ہوں گے، اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ ان کی اصل شکل دنیا کو نہیں بتائیں گے، تو کوئی اور مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ آج آزاد کشمیر ایک سمبل ہے۔ ویزا پالیسی ہر 10 اضلاع میں کوئی بھی جا سکتا ہے، گلگت بلتستان جا سکتا ہے۔ ہم دنیا کی تمام قوموں کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں دیکھیں۔ اور میں اپنی یونیورسٹیز اور یوتھ کو یہ اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ آج ایک چیز جو اللہ الحق ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی 74 سال تک ہندوستان
جب تقسیم ہوا اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا کہ جناح صاحب نے زیادتی کی اور بے وفائی کی مسلمانوں سے، دو قومی نظریہ، آج کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی ہر سوچ اور ہر فکر کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ابوالکلام آزاد اور ہم سب غلط تھے اور جناح صحیح تھا. اسی طرح انشاءاللہ وہ لوگ جو مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور یہ کشمیر کمیٹی اور تمام یہ گورنمنٹ کی کی سٹیک ہولڈرز، جتنی بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول آرمی، تمام ایک پیج پہ ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے ہندوستان کا چہرہ تو دکھانا ہے. اقوام عالم میں وہ جو کمٹمنٹ ہے UN کی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور پرائم منسٹر کی بات کہ اور میری کشمیری، چاہے وہ انلیگل انڈین آکوپائیڈ میں یا پاکستان میں، ظلم اور زیادتی اور جبر کا وہ شکار ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان نہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کریں گے. اٹ از دیئر رائٹ، اٹ از دیئر رول اینڈ اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. پرائم منسٹر صاحب، ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور آج آپ کے توسط سے یوتھ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ اپنی بنیاد اور اپنی پہچان کا ذریعہ بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح آج اپنی اللہ اور اللہ کے محبوب، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ جو لازوال کمٹمنٹ ہے، اس کے بعد اس دھرتی ماں اور پھر جو پاکستان نے پولیٹیکل میپ دیا، میں آج ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. اپیسمنٹ پالیسی نہیں ہے، ابھی ہم جھک کے سر جھکانے والا وقت نہیں ہے، سر اٹھا کے وقت گزارنا انشاءاللہ. جس طرح ہم گئے تھے میرے قبائل اور ہم لوگوں نے اس وقت انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. آج ایک دفعہ میسج یہ ہے کہ امن سے، دلیل سے، حکمت سے، 335 سے اور 370 جو ہندوستان کے آئین سے ابروگیٹ کیا اس کے واپس جاؤ، آؤ ٹیبل پہ بات کرو، بات کریں گے. اور پھر اگر رہی بات ڈرانے دمکانے کی، تو لداخ میں تمہاری شکل پوری دنیا نے دیکھ لی. خوف میں ڈرا ہوا گرا ہوا مودی انسانوں کی لاشوں پر سیاست کرتا ہے. انسانی تذلیل کے تمام رویوں کو پامال کرنے والا مودی آج ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کی اکانومی، اس کے دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور آج آئیں عہد کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہم 75ویں یوم تاسیس آزاد کشمیر کے منانے کا وقت آئے اور 76ویں UN کی فاؤنڈیشن ڈے ہو، تو یہ دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہو کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے اندھیرے اور اس خطے کے امن کے اندھیرے ختم ہوئے ہیں. اور ہم نے عزت کی وہ بنیاد جو ہمارے اکابرین نے رکھی تھی، اس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا انشاءاللہ. مایوسی گناہ اور کفر ہے. The message is future belong to this region, future belong to the people of illegal Indian occupied Kashmir, Azad Kashmir and Pakistan. We are a gateway to Central Asia. دنیا کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں یہاں پہ ہیں اور مستقبل ہمارا ہے. اور ہندوستان کا مقدر صرف اور صرف اس کی تذلیل ہے اور ہندوستان کے وہ ٹکڑے ہونے جانے ہیں جو کہ آنے والی نسل ہندوستان کو عبرت کا نشان بنائے گی. Long live humanity, long live the people of illegal Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir. Long live Pakistan, Pakistan زندہ باد اور پائندہ باد. Thank you so much. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے.